اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 9 مئی 2021 ہے اور اتوار کا روز ہے۔ اتوار کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ رات کے 12 بجے پابندیوں کے ستائے ہوئے لوگ دیوانہ وار بارسلونا، میڈرڈ، بلباؤ اور دیگر بڑے شہروں کی سڑکوں پر جشن منانے کے لیے امڑ آئے، کیونکہ 12 بجے کے بعد اسٹیٹ الارم یعنی رات کے کرفیو کا خاتمہ 6 ماہ بعد ہو گیا۔ رات 12 بجے کی دیر تھی کہ لوگوں نے پٹاخے پھوڑ کر پابندیوں کے خاتمے کی خوشی منائی۔ رات بھر پولیس ان لوگوں کو کنٹرول کرنے میں مصروف رہی اور صبح تک 6500 لوگوں کو 31 علاقوں سے نکال کر گھروں کو بھیجا گیا۔ عوام پاسیو دے لوئس کمپنج، پاسیو دے بورن، گراسیا اسکوائر اور بارسلونیتا کے ساحلوں پر جمع ہوئے اور رات بھر ناچ کر پابندیوں کے خاتمے کا جشن منایا۔ کاتالونیا کے دیگر شہروں لریدا، خرونا، تاراگونا میں بھی نوجوان نسل نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ بارسلونا انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پابندیاں ختم ہوئی ہیں مگر بیماری موجود ہے اور وہ اس کے ایک بار پھر پھیلاؤ کا ذریعہ مت بنے۔ دوسری جانب جزائر بالیارس، مایورکا، مینورکا، ابیسا، فورمنتیرا میں 9 مئی کے بعد رات کا کرفیو جاری رکھنے کے خلاف نوجوانوں نے پروٹیسٹ کیے۔ 9 مئی کو اسٹیٹ آف الارم کے خاتمے کے بعد ریسٹورنٹ اور بارز کو گاہکوں کو ڈنر کی سروس دے سکیں گے جو اسٹیٹ الارم کی وجہ سے بند تھی۔ بارز اور ریسٹورنٹ صبح 7:30 بجے سے رات 11 بجے تک نان سٹاپ کھلیں گے۔ رات کا کھانا بھی ریسٹورنٹ میں 3% انڈور اور 100% آؤٹ ڈور گنجائش کے ساتھ پیش کر سکیں گے۔ آج 9 مئی کو اسٹیٹ آف الارم کے خاتمے کے باوجود اسپین کے اکثر ہوٹل بند رہیں گے اور ہوٹل مالکان جون تک انتظار کریں گے، کیونکہ برطانوی ٹورسٹ کی آمد نہیں ہو رہی اور اسپین کی حکومت نے 31 مئی تک یورپین اور شنجن ایریا سے باہر کے ممالکوں کے لیے مسافروں کے ہوائی اڈوں سے اسپین آنے پر پابندی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اور بریگزٹ کے بعد برطانیہ بھی یورپی یونین کا رکن نہیں رہا اور دوسری جانب برطانیہ نے بھی اسپین کو ان ممالک میں شامل کر لیا ہے کہ جو کورونا کے حوالے سے غیر محتاط ممالک ہیں۔ محتاط رہیں، بریگزٹ کیا ہوا، دنیا ہی بدل گئی اور یوکے کام کی خاطر جانے والے 8 ہسپانوی باشندوں کو پیپرز کے بغیر جانے پر بریڈ فورڈ شائر کے امیگریشن کے ڈیٹینشن سینٹر میں بند کر دیا گیا۔ پکڑے جانے والے افراد نے کام کے ضمن میں ریگولیٹری ڈاکومنٹیشن کا پروسیس پورا نہیں کیا تھا۔ ان کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ پکڑے گئے لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا مگر انتظامی یعنی ایڈمنسٹریٹو اوفینس کیا ہے۔ ہسپانوی باشندوں کے بارے میں کام کے ضمن میں نئے قوانین کا انکشاف اس وقت ہوا جب والنسیا سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون پکڑی گئی جو کام کے لیے برطانیہ گئی تھی اور اس کے پاس کام کا ویزا نہیں تھا، حالانکہ یہ خاتون بریگزٹ سے پہلے برطانیہ میں کام کر چکی تھی۔ نئے قوانین کے مطابق اب کام کا ویزا لینا ضروری ہوگا۔ زیر حراست لوگ ضروری دفتری کارروائی کے بعد چند دنوں کے بعد وطن واپس لوٹ آئیں گے۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے قریبی شہر سبا دل کے ایئرپورٹ کے قریب ایک چھوٹا طیارہ ریلوے ٹریک پر گر گیا۔ یہ حادثہ ہوائی اڈے کے علاقے کے باہر اس وقت پیش آیا جب طیارہ تربیتی پرواز کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ طیارے کا پائلٹ بھی زخمی ہوا مگر اس کی حالت سیریس نہیں ہے۔ حادثے کی وجہ ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل آیا۔ بارسلونا کے میٹرو اسٹیشن پر ایک شخص اس وقت زخمی ہو گیا جب اس کی ٹانگ میٹرو اور پلیٹ فارم کے درمیان خالی جگہ میں پھنس گئی۔ یہ واقعہ جمعہ کے روز 9:10 پر اسٹاپ آرکو دے ترنفو پر پیش آیا جب میٹرو نمبر 1 فندو کی جانب جا رہی تھی۔ خوش قسمتی سے میٹرو چلنے سے قبل ہی متاثرہ شخص نے اپنی ٹانگ کھینچ لی جو زخمی ہو چکی تھی۔ زخمی شخص کو فوری طور پر طبی امداد دی گئی۔ طبی امداد دینے کے عمل کے دوران پلیٹ فارم کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اور میٹرو بھی رکی رہی۔ یورپی یونین نے فائزر بایو اینڈ ٹیک ویکسین کے بارے میں ایک معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے جس کے تحت یونین اگلے 2 برسوں میں اس ویکسین کی 1.8 ارب خوراکیں حاصل کرے گی۔ یورپی کمیشن کی صدر ارزولا فان نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ان کے دفتر نے اس ویکسین کی 900 ملین خوراکوں کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اتنی تعداد میں یہ ویکسین ممکنہ طور پر مستقبل میں بھی حاصل کرنے کا امکان رکھا گیا ہے۔
جرمنی میں ایسے افراد جو کورونا کے خلاف ویکسین لگوا چکے ہیں اب انہیں رات کے اوقات میں کرفیو سمیت لازمی سماجی فاصلے کے حوالے سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ ایسے افراد کو مختلف دکانوں میں داخلے کے لیے کورونا کی منفی ٹیسٹ رپورٹ کو بھی دکھانا ضروری نہیں ہوگا۔ فرانس کے کیپٹل پیرس میں نیو نازی گروپ سے تعلق رکھنے کے شبہ میں 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ ان افراد کی گرفتاری جمعہ 7 مئی کو کی گئی۔ ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ گرفتار ہونے والے 3 مشتبہ افراد میں شامل 2 مردوں کی عمریں 29 اور 56 برس ہیں، جبکہ تیسری ملزمہ ہے اور اس کی عمر 53 برس ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ فرانس اور سویڈن میں حالیہ عرصے کے دوران خواتین کو ان کے پارٹنرز یا سابقہ پارٹنرز کی جانب سے قتل کرنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رواں ہفتے قتل ہونے والی 31 سالہ شینیز فرانس میں اس برس اپنے پارٹنر یا سابق پارٹنر کے ہاتھوں قتل ہونے والی 39ویں خاتون تھی، جبکہ گزشتہ 5 ہفتوں میں سویڈن میں 6 خواتین کے قتل کی وارداتوں نے ملک میں گھروں میں عورت کے مسائل پر ایک عوامی بحث چھیڑ دی ہے۔ فرانس میں خواتین حقوق کی ایک تنظیم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متشدد پارٹنر سے آتشی اسلحہ واپس لے لیں۔ سویڈن میں 2020 میں عورتوں پر ان کے کسی قریبی عزیز کی جانب سے حملے کے 16,461 واقعات رپورٹ کیے گئے تھے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں سگریٹ کے 1,07,000 پیکٹ اسمگلنگ کرنے والے 2 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے دونوں افراد سعودی عرب میں سگریٹ کے ممنوع پیکٹ اسمگلنگ کر رہے تھے۔ یورپ کے ملک فرانس نے کورونا کی وبا کے پیش نظر 7 ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے 10 روز کا کوارنٹین لازمی قرار دے دیا ہے۔ ان 7 ممالک میں پاکستان، ترکی، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، متحدہ عرب امارات اور قطر شامل ہیں، جہاں سے آنے والے مسافروں پر اس پابندی کا اطلاق ہفتے سے ہوگا۔ بیلجیم میں کورونا وائرس کی بہتر ہوتی صورتحال کے پیش نظر حکومت نے پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات کے تحت اب رات کو 10 بجے کا کرفیو ختم کر دیا گیا ہے۔ بارز اور کیفے والوں کو آؤٹ ڈور کھولنے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف آکسفورڈ کی تیار کردہ ایسٹرازینیکا کی ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی، جس میں 12,38,400 خوراکیں شامل ہیں۔ جرمنی میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 12,656 نئے انفیکشن رپورٹ کیے گئے۔ وبائی امراض کی روک تھام کے جرمن ادارے رابرٹ کوخ انسٹیٹیوٹ نے اتوار کی صبح برلن میں بتایا کہ ان نئے انفیکشنز کے ساتھ ملک میں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 35,20,300 سے زائد ہو گئی ہے۔ اسی دوران مزید 127 مریض انتقال کر گئے۔ جرمنی میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 84,775 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران نئی انفیکشن کی یومیہ تعداد آج اتوار کو مسلسل چوتھے روز بھی 4 لاکھ سے زائد رہی۔ مہلک وائرس کا پھیلاؤ ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کی وجہ سے مزید 4,952 افراد کا انتقال ہو گیا۔ بھارت میں ایک ایسے وقت میں جب کہ ہر کوئی کورونا کے قہر سے پریشان ہے، کچھ لوگوں نے اسے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ دواؤں سے لے کر انجیکشن تک اور ایمبولینس سے لے کر آخری رسومات ادا کرنے تک ہر جگہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ دہلی پولیس نے ایک ایسے شخص کو حراست میں لیا ہے جس نے دہلی کے نواں گروگرام سے لدھیانہ تک ایک لاش کو لے جانے کے لیے اس کے عزیزوں سے 1,20,000 روپے وصول کیے۔ ملزم نے 1,40,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن بڑی منت سماجت کے بعد 20,000 روپے کم کرنے پر تیار ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ملزم پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے۔ کورونا وائرس کی انڈین قسم کی پہلی بار بنگلہ دیش میں ڈائیگنوز ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں محکمہ صحت کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ انڈیا سے آنے والے 8 افراد کے کووڈ ٹیسٹ کیے گئے تھے، جن میں سے 6 میں کورونا کی ڈائیگنوز ہوا۔ یہ افراد حال ہی میں انڈیا سے واپس آئے تھے۔ سری لنکا اور نیپال بھی کورونا وائرس کے انفیکشن کی شرح گنا زیادہ ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو
جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری محنت کا انعام اور ہماری حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مغفرت کرے، اور جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند کرے۔ رمضان المبارک کے آخری دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدست دعا ہے کہ وہ اس مبارک ساعتوں میں ہماری ان دعاؤں کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اور جو کرونا میں مبتلا لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو پوری دنیا سے ٹالے تاکہ دنیا کو نجات مل سکے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔